صلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، ان میں سے ایک برس کا مریض تھا۔ ایک شخص اس کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے، بھائی کیا حال چال ہے آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ تو وہ بندہ کہتا ہے، بھائی میں آپ کو کیا کیا پریشانیاں بتاؤں، برس کا مریض ہوں، غربت ہے میرے اوپر، اتنے پیسے نہیں ہیں میرے پاس، کیا میں اپنا حال سناؤں تم کو؟ تو اس بزرگ نے، جو بندہ اس کے پاس ہے، اس نے دعا کی، اللہ تیری بیماری کو شفا میں تبدیل کر دے اور اللہ تعالیٰ تجھے بہت زیادہ مال دے۔ پھر وہ شخص چلا گیا تو اللہ رب العزت نے اس بندے کی دعا کو قبول کیا۔ اللہ رب العزت نے اس کی برس کی جو بیماری تھی اس کو دور کر دیا، اور اللہ نے اس کو اس قدر عزت عطا کیا کہ اللہ رب العزت نے اس کو ایک اونٹنی دی، اور اس اونٹنی سے ہزاروں لاکھوں جو ہے اس کی نسل چلی، اور وہ وقت کا سیٹھ کہلانے لگا۔ پھر وہ بندہ دوسرے آدمی کے پاس گیا، دوسرا آدمی گنجا تھا، دوسرے آدمی کے پاس گیا جس کے سر پر بال نہیں تھے، وہ سر سے گنجا تھا، اس کے پاس گیا اور اس کو کہا، بھائی کیا حال چال ہے؟ تو اس نے کہا، کیا آپ کو اپنا حال سناؤں، میرے سر پر بال نہیں ہے، لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، جو بھی میں کاروبار کرتا ہوں وہ کاروبار چلتا بھی نہیں ہے، میرے اوپر غربت ہے۔ تو اس آدمی نے اس کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ تیرے سر پر بال لائے اور اللہ تیرے رزق میں برکت دے۔ تو اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اللہ نے اس کے سر پر بہت ہی اچھے بال عطا کر دیے، اور اللہ رب العزت نے اس کو ایک گائے دی جس سے اس کی ہزاروں جو ہے نسل آگے بڑھی، اور وہ بھی وقت کا سیٹھ کہلانے لگا۔ پھر وہ بندہ چلا گیا، پھر تیسرے بندے کے پاس گیا جو نابینا تھا، بالکل اندھا تھا، جس کو دکھائی بھی کچھ نہیں دیتا تھا۔ اس کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے، بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ تو وہ کہتا ہے، آپ کو بھائی کیا حال سناؤں، مجھے تو دکھتا بھی کچھ نہیں ہے، نہ کوئی مزدوری کر سکتا ہوں، نہ اپنے والدین کو دیکھ سکتا ہوں، ایک ایک کے دروازے سے جا کر مانگ مانگ کر کھاتا ہوں، اپنا حال تمہیں کیا سناؤں؟ تو اس بندے نے اس کے لیے بھی دعا کی کہ اے اللہ اس کو بینئی عطا کر دے اور اس کے رزق کے اندر برکت ڈال دے۔ تو اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا، اللہ نے اس نابینا کو بینا کر دیا، اللہ نے اس کو جو ہے نا آنکھیں دے دی تو دیکھنے لگا، اور اللہ رب العزت نے اس کو ایک بکری دی جس سے ہزاروں اس کی جو ہے نسل بڑھی، اور وہ بھی وقت کا سیٹھ کہلانے لگا۔ کافی عرصے کے بعد پھر وہی بندہ جو ان تینوں کے لیے دعائیں کر کے گیا تھا، پہلے بندے کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے، بھائی آپ تو بڑے سیٹھ ہیں، میں محتاج ہوں، اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے اور میں اللہ کے نام پر آپ سے مانگتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا، کیا بات کرتا ہے، ہم تو جو ہے شروع سے امیر ترین بندے ہیں، میرا باپ جو ہے وہ بھی امیر تھا، میرا دادا وہ بھی امیر تھا، تو کیا باتیں کرتا ہے، ہم تو جد و پشتی سے امیر ہیں، تو کہتا ہے اللہ نے سب کچھ دیا ہے، تو ہے کون؟ تو اس نے کہا، نکل جا یہاں سے ورنہ تمہیں میں جوتے لگاؤں گا۔ تو اس نے جو ہے نا اس کو کچھ بھی نہیں دیا۔ تو پھر اس بندے نے اس کے لیے کہا، اللہ تجھے اسی حال پر قائم رکھے جس پر تو پہلے تھا۔ تو پھر وہ چلا گیا تو اللہ رب العزت نے اس کے اونٹوں کے اندر ایک ایسی بیماری ڈال دی جس کی وجہ سے اس کے تمام اونٹ مر گئے، اور اللہ نے پھر سے اس کو برس کی بیماری کے اندر مبتلا کر دیا، پھر سے وہ بھیکاری بن گیا۔ پھر وہ دوسرے بندے کے پاس گیا اور اس کو کہتا ہے، بھائی اللہ نے ہی آپ کو سب کچھ دیا ہے،
میں آپ سے اللہ کے نام کے لیے پکارتا ہوں، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، میں محتاج ہوں۔ تو وہ کہنے لگا تو کیا بات کرتا ہے، یہ تو میں نے اپنی مزدوری سے کمایا ہے، میں نے اپنا خون پسینہ اس پر بہایا ہے، تجھے میں کیوں دوں؟ پیسے کوئی پیڑ پر نہیں اگتے، تو کیا باتیں کرتا ہے؟ تو اس نے اس کو جو ہے نا نکال دیا وہاں سے۔ تو پھر اس نے وہی بات کی کہ اللہ تجھے اسی حال پر قائم رکھے جس پر تو پہلے تھا۔ تو اللہ نے پھر اس کی دعا کو قبول کیا، اور اس کی گایوں کے اندر ایک ایسی بیماری پیدا کر دی اللہ نے، جس کی وجہ سے اس کی تمام گائیں جو تھی وہ بیماری کے اندر مر گئیں، اور پھر سے وہ بھکاری بن گیا، اور اللہ نے اس کو سر پر جو بال دیے تھے وہ پھر سے گر گئے، اور تمام کے تمام پھر سے وہ گنجا ہو گیا۔ پھر وہ بندہ تیسرے آدمی کے پاس گیا، اور اس نے جا کر اس سے کہا بھائی اللہ نے آپ کو دیا ہے سب کچھ، اور اللہ کا دیا ہوا ہے سب کچھ، میں اللہ کے نام کے لیے آپ سے مانگتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں محتاج ہوں۔ تو اس نے کہا بھائی آپ ٹھیک کہتے ہیں، سب کچھ اللہ ہی نے دیا ہے، برسوں پہلے ایک آپ جیسا فقیر آیا تھا اور اس نے دعا کی تھی میرے لیے، اور اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا تھا، اللہ ہی کا دیا ہوا سب کچھ میرے پاس۔ آپ یہ 2 پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کے درمیان میری ہزاروں بکریاں چر رہی ہیں، آپ جتنی چاہیں ان سے لے لیں۔ تو اس بندے نے کہا بھائی آپ کو مبارک ہو، اللہ رب العزت نے مجھے ایک آدمی کی شکل میں بنا کر بھیجا تھا، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اور اللہ نے ان تینوں بندوں پر آزمائش ڈالی تھی کہ یہ جو اپنی اوقات کو کہیں بھول نہ جائے۔ وہ پہلے جو دو تھے وہ تو اپنی اوقات کو بھول گئے تھے، لیکن تو جو ہے اپنی اوقات کو بھولا نہیں، تجھے یاد تھا کہ پہلے میں جو کس حال میں تھا، اور اللہ رب العزت نے مجھے اب کس حال میں جو ہے چھوڑا ہے۔ تو اس فرشتے نے پھر اس کے لیے دعا کی، اللہ تیرے مال کے اندر اور برکت عطا کرے۔ تو بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو ہے وقت کا بہت بڑا بزنس مین بن گیا، اور اس جیسا امیر ترین بندہ بالکل اس علاقے میں تھا بھی نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اگر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو گے اور اللہ نے جو دیا ہے اس پر شکر ادا کرو گے تو اللہ رب العزت دگنا عطا کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔